ایک کام یہ بھی قربانی سے متعلق، جب یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام یہ سب چیزیں عام ہوتی گئی ہیں تو ہماری طرف سے بھی عبادتوں کی بے حرمتی اور بدتمیزی بڑھنا شروع ہو گئی۔ ہم لوگ دیکھیں، آپ میں سے بہت سے اللہ کے نیک بندے وہ ہوں گے جو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے۔ کیا آپ نے آج تک اپنے تہجد کی فوٹو اٹھا کر فیس بک پر اپلوڈ کی ہے؟ آپ میں سے بہت سے بندے وہ بھی ہوں گے جو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہوں گے۔ کیا پیر اور جمعرات کے روزے کی سحری اور افطاری کی فوٹو فیس بک اور انسٹاگرام پہ اپلوڈ کی ہے؟ آپ میں سے بہت سے وہ بھی ہوں گے جو اپنے والدین کے پیر دباتے ہوں گے، ان کے سر میں تیل لگاتے ہوں گے، کسی بیوہ اور کسی غریب کی مدد کرتے ہوں گے۔ تو کیا ہر کسی نیک کام کے موقع پر سیلفی یا فوٹو لے کر اپلوڈ کرنے کی بیماری ہم لوگوں میں موجود ہے؟ پھر کیا وجہ ہے سال میں ایک مرتبہ قربانی جو عبادت ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں تو اس کے فوٹوز لینے کی بیماری کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بڑی تھی یا ہم لوگوں کی قربانی بڑی ہے؟ وہ بیٹا ذبح کرنے کے لیے لٹا دیے اور چاقو چلا دیے، کیا حدیثوں میں ان کی فوٹو موجود ہے؟ حضرت اسماعیل کے لٹانے کی فوٹو موجود ہے؟ انبیاء میں سے کسی نے، بعد والوں نے ان کے اس فوٹو کو نقش و نگار کر کے محفوظ رکھا؟ یہ اس بات کی تعلیم ہے کہ اپنی عبادتوں کو نمائش کے حوالے نہ کرو، دکھاوے کے حوالے نہ کرو۔ تبھی تو ہر عبادت میں حکم دیا جاتا ہے اخلاص کا، کہ یہ عبادت خالص اللہ کے لیے کرو، کیونکہ ثواب تمہیں وہاں سے ملنا ہے۔ ثواب تمہیں فیس بک والا نہیں دے گا، ثواب تمہیں انسٹاگرام ایپ بنانے والا نہیں دے گا، ثواب تمہیں یوٹیوب چینل بنانے والا نہیں دے گا، ثواب تمہیں اللہ دیتا ہے۔ جب اللہ ثواب دیتے ہیں تو Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ قربانی کے ضروری اہم مسائل سے متعلق، جس کا علم ہونا اور اس پر عمل کرنا ان حالات میں ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کی سورت جو پڑھی گئی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید کی بہت مختصر اور چھوٹی سورت ہے اور اس میں اللہ نے بہت ہی حکمت بھری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس سورہ کے دوسری آیت فصل لربک وانحر، اللہ کا ارشاد ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں، ہم نے آپ کو خیر کثیر، بہت زیادہ بہترین نعمتیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، آب کوثر بھی انہی نعمتوں میں سے ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کرو۔ اب یہ آیت جو دوسری آیت ہے اس سورہ کی، اس میں ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے۔ شاید مسلمانوں کا کوئی چھوٹا بچہ جو 7-8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، اس کو بھی یہ صورت نہ آتی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عموماً 10-12 سال کے بچوں کو بھی سورہ کوثر یاد رہتی ہے۔ جو بڑے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں۔ اب یہاں کھلے دل کے ساتھ،
کھلے دل و دماغ کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کتنی تاکید کے ساتھ قربانی کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، اور یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، ونحر، اور قربانی کرو۔ اب اس آیت کے تحت میں فقہا اور مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آرڈر دیا، حکم فرمایا ہے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جب آرڈر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کام کا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسی واسطے قربانی واجب کہلاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے، یہ عید کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ 2 رکعت عید الاضحیٰ کی نماز، واجب نماز، زائد 6 تکبیرات کے ساتھ، تابع اس امام کے، منہ میرا قبلے کے، اس طرح کے جملے بولتے ہیں یا نیت کر لیتے ہیں۔ تو اس میں خود آپ حضرات سمجھیں کہ ہم عید کی نماز کو واجب کہہ کر سمجھتے ہیں، اور صحیح بات ہے کہ سب کے نزدیک عید کی نماز واجب ہے، سنت نہیں ہے۔ تو فصلی میں جو اللہ حکم فرما رہے ہیں وہ نماز عید کی نماز ہے کہ عید کی نماز پڑھو، اور سب جانتے ہیں کہ قربانی عید کی نماز سے پہلے درست نہیں ہوگی، عید کی نماز کے بعد ہی درست ہوتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ پورے شہر میں کہیں ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، سب جگہ قربانی ہو سکتی ہے، لیکن عید کی نماز کے بعد ہی قربانی ہوگی۔ تو اللہ فصلی کے سینٹنس کے بعد جو دوسرا ورڈ لا رہے ہیں، جو دوسرا سینٹنس لا رہے ہیں وہ ہے ونحر، اور قربانی کرو۔ جب عید کی نماز واجب ہے تو قربانی بھی واجب رہے گی۔ عید کی نماز واجب ہو اور قربانی سنت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ ایک ہی آیت میں دونوں باتوں کا حکم فرما رہے ہیں۔ جیسے آپ کو آپ کے اونر نے دکان کا سامان لانے کی ایک لسٹ دی، اس لسٹ میں سے یہ سامان بھی لے کے آؤ، مثلا جھاڑو بھی لے کے آؤ اور پینٹ بھی لے کے آؤ، تو جب آپ پینٹ لے کے آئے لیکن پینٹ مارنے کا برش لے کے نہیں آئے تو آپ کو بیوقوف کہیں گے نہیں کہیں گے؟ جب ہم آپ کو لسٹ میں لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں لانا ہے تو وہ ساری چیزیں لانا ہے، اس میں سے کوئی ایک چیز لانا اور کوئی ایک چیز چھوڑنے کی بھی گنجائش کہاں سے ہو جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ جب آیت فرما رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ پوری ایک آیت ہے، تو اس آیت میں جو حکم ملا، پہلا حکم ہے عید کی نماز پڑھنے کا، وہ بھی واجب ہوا، دوسرا حکم ہے قربانی دینے کا، وہ بھی واجب ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا قربانی واجب عمل ہے، سنت نہیں ہے۔ دوسری دلیل فقہا لکھتے ہیں وَمَتَى وَجَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَجَبَ عَلَى الْأُمَّةِ لِأَنَّهُ قُدْوَتُهَا، اس آیت میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ساری دنیا جانتی ہے اللہ کے نبی امت کے مقتدا، رہبر، پیشوا ہیں۔ ہم سب کو اپنے نبی کو گائیڈ مان کے چلنا ہے، رہبر مان کے چلنا ہے۔ جب ہم سب کے نبی اور رہبر پر قربانی واجب ہے تو ظاہر سی بات ہے امت پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا رہبر تو قربانی واجب سمجھ کر کرے اور اس کی امت ضروری نہیں ہے یہ سمجھ کر چھوڑ دیتی رہے۔ تو فقہا لکھتے ہیں جب اللہ کے نبی پر واجب ہے تو امت پر بھی واجب ہوگی، کیونکہ امت کو حکم ہے نبی کی پیروی کرنے کا، نبی کی اقتداء کرنے کا۔ اس آیت کے تحت میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فصلی میں جو حکم ہے اس سے مراد عید کی نماز ہے، اور ونحر میں جو مراد ہے قربانی کرنا کا حکم ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مشہور مفسر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ، حضرت عطا، حضرت قتادہ، یہ تمام تابعین مفسرین ہیں، یہ فرماتے ہیں فصلی لربک میں فصلی سے عید کی نماز پڑھنا امت پر واجب ہے، اور ونحر سے قربانی دینا بھی واجب ہے۔ تفسیر مظہری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 337، قال اکرمہ وعطا وقتادہ فصلی لربک صلاۃ العید
یوم النحر وانحر نسکک فعلی ھذا یثبت به وجوب صلاۃ العید والاضحیۃ. اس آیت سے عید کی نماز بھی واجب ہوئی اور قربانی بھی واجب ہوئی. تیسری دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد 10 سال مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائے. صحابہ فرماتے ہیں 10 سال اللہ کے نبی قیام فرمانے کے بعد کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ کے نبی نے قربانی ترک کر دی ہو. پابندی سے ہر سال قربانی دیا کرتے تھے. اب یہاں غور کرنا ہے، یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، حدیث نمبر 1507. اگر قربانی واجب نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کسی نہ کسی سال یہ دکھانے کے لیے امت کو کہ اتنا ضروری کام نہیں ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، اس لیے میں 10 سال میں سے 1-2 سال چھوڑ دیا ہوں. ایسا کبھی اللہ کے نبی نے قربانی نہیں چھوڑی. تو اس سے معلوم ہوا قربانی جب اللہ کے نبی نے پابندی سے دی ہے تو امت کو بھی عمل کرنا چاہیے کہ قربانی پابندی سے دی جائے. ایسا نہیں کہ ایک سال قربانی دیا دوسرے سال نہیں دیا. جس طرح ہر سال روزے رکھنا فرض ہے، ہر سال زکوٰۃ دینا فرض ہے، ایسے ہی ہر سال صاحب نصاب آدمی کو قربانی دینا واجب رہے گا. چوتھی دلیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعتن فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. تم میں سے جو آدمی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے پھر بھی اس نے قربانی نہیں دی تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اس آیت کے اس حدیث کے تحت میں محدثین نے کیا لکھا کہ اگر قربانی سنت ہوتی جسے کرنے نہ کرنے کا اختیار اور مرضی رہتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام قربانی چھوڑنے والوں کو عیدگاہ کے قریب بھٹکنے سے بھی منع نہ فرماتے. ظاہر سی بات ہے، عید کی نماز کے لیے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9 بجے عید کی نماز کے ٹائم لکھ کر لگایا گیا ہے. لوگوں کو عید کی نماز کی دعوت دی جاتی ہے، بچے کو تیار کیا جاتا ہے کہ عید کی نماز کے لیے چلیں گے. تو جب ایسے موقع پر جن پر عید کی نماز فرض نہیں ہے، چھوٹے بچے اور وہ عورتیں جو مینسس میں ہیں ان پر عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، ویسے بھی عام عورتوں پر عید کی نماز نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام بعض موقعوں پر انہیں بیان سنانے کی خاطر آنے کی اجازت دیا کرتے تھے. اب موجودہ زمانے میں چونکہ فتنے ہیں، بے پردگی ہے، عید کے دن نہا دھو کے فریش ہو کے میک اپ کر کے اسمارٹ بن کے خوبصورت رہ کے اسپرے اور سینٹ لگا کر جب عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے عید کی نماز کو جانے کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن یہ خوشبو لگا کر نکلنا، اسمارٹ بن کر نکلنا، اسپرے اور سینٹ لگا کر نکلنا، یہ تو ناجائز اور حرام ہوا. اس کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو اب ان عورتوں کو جن پر عید کی نماز نہیں ہے ان کو بھی عید کی نماز کے لیے آنے کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے موقع رکھا تھا. لیکن جو شخص قربانی نہیں دیتا ہے طاقت ہونے کے باوجود، چھوٹے 4 سال کے بچے کو عیدگاہ آنے کی اجازت ہے، لیکن جو قربانی نہیں دیتا اسے عیدگاہ آنے کی اجازت نہیں ہے. تو اتنی سخت وعید جو آپ علیہ السلام نے فرمائی وہ سنت چھوڑنے پر نہیں ہو سکتی ہے، واجب چھوڑنے پر ہی اتنی سخت وعید ہو سکتی ہے. اسی طرح 5ویں دلیل، حضرت جندب بن سفیان بجلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا عید کی نماز سے پہلے کہ من ذبح قبل صلاۃ العید مکان فلیعد مکانہا اخرى ومن لم یذبح فلیذبح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے خطبے میں بیان فرمایا، تم میں سے جو آدمی عید کی نماز سے پہلے قربانی دے دیا تو نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے، اب نماز کے بعد وہ دوسری قربانی دے، دوسری قربانی لوٹائے. اور جو آدمی نہیں دیا ہے نماز ہونے کے بعد وہ قربانی دے. اب یہاں پر دیکھیں، اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی لیکن اس کی سنت نہیں پڑھ سکے تو عصر میں یاد آیا کہ میں سنت نہیں پڑھا تو آپ کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ آپ ظہر کی سنت لوٹاؤ، یا آپ کی آج کی کل کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی کسی بھی دن کی
وہ ظہر کی نماز آپ 2 دن کے بعد یاد آنے پر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ظہر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، سنتیں لوٹانے کا آپ کو حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ شریعت میں سنت کی قضا نہیں ہے، شریعت میں واجب عمل کی قضا ہے۔ اب یہاں غور کریں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نماز سے پہلے جو قربانی دے دیا وہ نماز کے بعد دوبارہ قربانی دے، تو اگر یہ عمل سنت ہوتا تو اللہ کے نبی دوبارہ قربانی دینے کا حکم نہ فرماتے، یہ عمل واجب تھا، تبھی نماز سے پہلے بے وقت ادا کرنے کی وجہ سے لوٹانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جیسے اس کی مثال، اگر آپ کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی، 2 دن کے بعد اگر آپ لوٹا کر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ عشاء کی نماز بھی پڑھیں گے اور وتر کی نماز بھی پڑھیں گے، چونکہ وتر کی نماز واجب ہے اور فرض کے ساتھ وتر واجب کی بھی قضا کی جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا قربانی واجب عمل ہے، سنت عمل نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا یا ایھا الناس، اے لوگوں، علی اہل کل بیت اضحیۃ، سنو، ہر گھر والوں کو یہ بات سن لینا چاہیے کہ ہر گھر والوں پر قربانی واجب ہے۔ یہ تمام دلائل بتاتے ہیں کہ قربانی محض سنت عمل نہیں ہے بلکہ واجب درجے کا عمل ہے، جس کے چھوڑ دینے سے آدمی گنہگار ہو جاتا ہے۔ یہیں سے ایک اور بات بھی سمجھ لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، من وجد ساعتن فلم یضحی، تم میں سے جو بھی آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی قربانی نہیں دیا، وہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہاں غور کرو، کیا اس حدیث سے یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ جو بھی طاقت رکھتا ہے اس پر قربانی واجب ہے؟ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا کافی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ جو بھی طاقت رکھتا ہے وہ قربانی دینا پڑے گا، نہیں دے گا تو عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اتنی صاف حدیث ہونے کے بعد بھی کوئی آدمی کیسے اس بات کا قائل ہو سکتا ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک جانور کی قربانی درست ہو جائے گی؟ اس کے ساتھ آگے خود اس موضوع پر مزید دلائل اور فقہا کا مسلک بھی آپ حضرات کے سامنے آئے گا کہ قربانی ایک گھر والے کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری بات جو آپ کے بیان میں آپ حضرات کے سامنے بتانی ہے، بہت سے لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ پہلی بار اگر وہ قربانی کر رہے ہوں زندگی میں تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں پہلی بار قربانی کر رہے ہیں تو کس کی طرف سے کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے، یا فلاں کی طرف سے؟ اس طرح پہلی قربانی اللہ کے نبی کی طرف سے یا کسی اور بزرگ ولی کی طرف سے خیال کرتے ہیں۔ یہ سمجھ لینا چاہیے جو صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہتر، ہم سے اچھی اونٹ قربانی کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی کو ہمارے قربانی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پہلی قربانی نبی کی طرف سے کریں یا کسی ولی کی طرف سے کریں۔ انبیاء یا صحابہ کی طرف سے قربانی کرنا بھی ہو تو ایک نفل عمل ہے، اور جس کے پاس پیسہ ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور نفل کبھی واجب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلی بار گھر میں قربانی کر رہے ہو یا 10ویں بار کر رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بعد میں کرنے کا سوچیں، پہلے جس پر قربانی فرض ہے اس کی طرف سے ادا کریں، اور اس کے بعد بھی اللہ نے مزید وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو اللہ کے نبی کی طرف سے، ازواج مطہرات کی طرف سے، صحابہ اکرام کی طرف سے، جس کی طرف سے چاہے آپ نفل قربانی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ پہلے واجب قربانی ادا کی جائے۔ ایسے ہی بعض لوگ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی پہلے کرتے ہیں کہ ہمارے والد انتقال ہو گئے، والدہ انتقال ہو گئی، ان کی طرف سے پہلی قربانی کرتے ہیں، بعد میں اپنی طرف سے کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں گھر کی پہلی قربانی بڑوں کی طرف سے ہونا چاہیے، چھوٹوں کی طرف سے ہوگی تو وہ بڑوں کی شان میں بے ادبی ہوگی۔ یہ شریعت عقل سے فیصلہ کی جانے والی بات نہیں ہے۔ شریعت میں جس پر قربانی واجب ہوئی اس کو کرنا پڑے گا۔ کتنے بار ایسا نہیں ہوا کہ بڑا بھائی شادی کرنے تیار نہیں ہے، چھوٹا بھائی دوسری شادی بھی کر لیا،
تو کیا وہاں پر نہیں دکھا کہ بھئی یہ ہمارے خاندان کی بے عزتی ہے؟ بڑی بہن موجود ہے، چھوٹی بہن کا رشتہ ہو جاتا ہے، وہاں خاندان کی بے عزتی ہے۔ شادیاں تو بڑوں سے پہلے ہو سکتی ہیں لیکن قربانی بڑوں سے پہلے نہیں ہوگی۔ عمرے تو بڑوں سے پہلے ہو سکتے ہیں، عیاشی تو بڑوں سے پہلے ہو سکتے ہیں۔ رات 12 بجے تک کٹوں پہ بیٹھنا، 2 بجے تک سگریٹ دم مارتے رہنا، یہ تو بڑوں نے نہیں کیا۔ یہ سب عیاشیاں بڑوں سے پہلے ہو سکتی ہیں لیکن عبادت بڑوں سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جس پر قربانی واجب ہے وہی اپنی قربانی ادا کرے۔ پھر اللہ نے طاقت دی، والدین کی طرف سے بھی دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی دے، کوئی شریعت میں منع نہیں ہے، شرط ہے کہ واجب پہلے ادا کرے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اس میں یہاں یہ بات بھی ملحوظ رکھیں کہ قربانی ہر سال واجب ہوتی ہے۔ قربانی زکوٰۃ کی طرح ہے، قربانی حج کی طرح نہیں ہے۔ یعنی زکوٰۃ ہر سال دینا پڑتا ہے، قربانی بھی ہر سال دینا پڑتا ہے۔ قربانی حج کی طرح نہیں ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہو گیا، کر کے آ گئے، بس ختم، اب دوسرا جا رہا ہے، پھر تیسرا جا رہا ہے، پھر چوتھا جا رہا ہے۔ ویسے قربانی اس سال باپ کی طرف سے، اگلے سال ماں کی طرف سے، اس کے بعد کے سال دادا کی طرف سے، پھر نانا کی طرف سے، ایسا بدل بدل کر قربانی دینے کے لیے قربانی حج کی طرح نہیں ہے بلکہ قربانی زکوٰۃ کی طرح ہے، کیونکہ قربانی عبادت مالیہ میں سے جس میں مال خرچ ہوتا ہے، عبادت مالیہ کے حکم میں ہوگا۔ زکوٰۃ بھی عبادت مالیہ ہے، تو ہر سال زکوٰۃ واجب تو ہر سال قربانی بھی واجب۔ حج عبادت بدنیہ میں سے جس میں بدن لگتا ہے، مال بھی جزوی طور پہ لگتا ہے، تو اس پر قربانی کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ہر سال جس طرح زکوٰۃ دیتے ہیں ویسے ہر سال قربانی بھی دینا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، بہت سے خاندانوں میں شاید اس طرح ہوتا ہوگا، مرد حضرات بیانات سننے کی وجہ سے ہو سکتا ہے قربانی کے مسئلے میں سنجیدہ ہوں، خواتین اس مسئلے میں کافی کوتاہی کرتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں لڑکی یا عورت پر قربانی واجب ہونے کے لیے شادی ہونا ضروری ہے، شادی سے پہلے گھر میں بچی لڑکی بالغ ہو کر بیٹھی ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، اگرچہ کہ اس کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے یا کچھ کیش بھی موجود ہے، لیکن شادی نہیں ہوئی ہے، 20-25 سال کی عمر کی لڑکی ہے، تو اس کی طرف سے قربانی نہیں دی جاتی۔ یہ بات ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے، قربانی کا تعلق شادی سے نہیں ہے، شادی ہو یا نہ ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر اس کے پاس نصاب کے بقدر پیسہ موجود ہے اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں لڑکا ابھی اپنے پیر پر نہیں کھڑا ہے، کما رہا ہے لیکن خرچ ہو رہا ہے، اگر اس کے پاس 60,000 کے آس پاس کیش موجود ہے، کہیں انویسٹمنٹ میں ہے، یا اس کے پاس اتنا ایکسٹرا سامان ویسٹ پڑا ہوا ہے جو یوز لیس ہے، تو اس سامان کی قیمت اگر 60,000 کے آس پاس کو پہنچ جاتی ہے اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ وہ کروڑ پتی لکھ پتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر کوئی خاتون بیوہ ہو گئی، ایک مکان ہے جس میں وہ رہتی ہے، دوسرا مکان ہے جس سے کرایہ آتا ہے، اس پر اس کا گزارا ہے، وہ خود بیوہ عورت ہے بیچاری، اس پر قربانی کہاں سے واجب ہوگی؟ ہم زیادہ رحم کرنے کے حقدار نہیں ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ جب اس کے پاس دوسرا مکان ہے جس کی مالیت 60,000 سے زائد ہوگی، 60,000 سے کم میں کون سا مکان آئے گا؟ مرغیوں کا بھی مکان نہیں بن سکتا، تو اب اس بیوہ عورت پر بھی قربانی واجب ہے، اسے بھی دینا پڑے گا۔ بیوہ عورت ہوتے ہوئے ہر سال نیا کپڑا، نئے جوڑے خرید سکتی ہے، ہر سال کچھ نہ کچھ سونا چاندی خرید سکتی ہے، ہر سال دعوتیں مہینے دعوتیں اٹینڈ کر سکتی ہے، اور دادی نانی بن گئی، نواسوں نواسیوں کو کھلا پلا ان آنے والے دامادوں کا اکرام کر سکتی ہے، صرف قربانی کے مسئلے میں بیچاری ہے، اس واسطے اور پر قربانی واجب نہیں کی جائے گی۔ یہ جاہلانہ رحم ہوتا ہے، جاہلانہ رحم، علم نہیں ہے لیکن رحم بہت زیادہ ہے، ایسے رحم کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی قربانی کے مسئلے میں یہ بات بھی ملحوظ ہونا چاہیے، جس کے پاس 8 تولے 7 گرام 480 ملی گرام سونا ہو
یا 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی ہو، یا اس کے پاس 61 تولہ یا 62 تولے کے چاندی کے برابر کیش پیسے موجود ہوں۔ 62 تولہ چاندی کی قیمت مارکیٹ میں معلوم کر لیں کتنی ہوگی، 55,000 60,000 70,000، اتنے پیسے اس کے پاس کیش ہوں، اکاؤنٹ میں ہوں، کسی اور کو قرضہ دے کر ہو، کہیں بھی اس کی ملکیت میں ہوں، اور ایسے ہی بزنس اس کا 60-70 ہزار کا ہو جس میں وہ سرمایہ لگا کر بزنس کر رہا ہے، تو ان اموال کے ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے اگر آپ کے گھر میں اتنا سامان پڑا ہوا ہے جو زیادہ استعمال میں نہیں آتا، بلکہ وہ سامان جو صرف شو کو دکھانے کے واسطے آپ رکھے ہوئے ہیں، استعمال میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ سامان کا ریٹ بھی اگر 60-70 ہزار کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی دینے کے لیے اگر پیسہ کیش موجود نہیں ہے، بعد میں کسی سے قرضہ لے کر قربانی ادا کر دے، 3-4 ہزار کا حصہ بن جاتا ہے، بعض جگہوں پر 2,500 کا بھی حصہ ہے، اگر استطاعت نہیں ہے 2,500-3 ہزار کا بھی حصہ لے کر قربانی کے ذمے سے بری ہونے کی کوشش کرے، اس میں ہرگز کوتاہی نہ کرے۔ ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جن پر قربانی واجب ہے لیکن اس کے ساتھ ان کا قرضہ بھی موجود ہے، مثلا وہ کسی کو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے دینا بھی ہے اور وہ صاحب نصاب بھی ہیں جس کی وجہ سے ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب ایسے موقع پر اسے قرضہ بھی لوٹانا ہے، قربانی بھی دینا ہے، تو ان صاحب کو بھاری مہنگا 40-50 ہزار کا 60-70 ہزار کا جانور لا کر قربانی دینا بے وقوفی اور حماقت ہوگی، اس لیے کہ تم پر جب دوسرے کا قرضہ ہے اس کا حق لوٹانا پہلے ضروری ہے، اور تم یہاں پر دکھاوے کے لیے مہنگا جانور خرید کر لا رہے ہو۔ مہنگا جانور خریدنے سے ہم منع نہیں کریں گے، آپ کا مال ہے، جیسا خریدنا خرید لو، پورے ملک کو خرید لو، کون منع کرے گا؟ پرائم منسٹر کو خرید لو، کون منع کرے گا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس دوسرے کا حق ہے کہ اس کو 3 لاکھ 4 لاکھ قرضہ لوٹانا ہے، آپ اٹکا کے رکھیں تو اس کو بھی تو قربانی دینا ہے۔ اب وہ بیچارہ قربانی کہاں سے دے گا جب آپ کے پاس پیسہ اٹکا ہوا ہے؟ اس واسطے ایسے موقع پر شوق پورا کرنے کے بجائے شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور معتدل جانور خرید کر بچت رقم قرضہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس بیچارے کو جو آپ پر بھروسہ کر کے قرضہ دیا ہے اسے ان دنوں میں قربانی کرنے میں سہولت ہوگی۔ اور اس میں کوتاہی یہ بھی ہم لوگوں سے ہوتی ہے کہ بعض لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، پھر بھی انہیں شوق ہوتا ہے قربانی دینے کا، اور پیسے نہیں ہیں تو وہ کسی سے قرضہ لے لیتے ہیں کہ میں مہینہ 2 مہینے میں آپ کو پیسہ لوٹا دوں گا، قرضہ لے کر قربانی دیتے ہیں۔ فقہا نے لکھا اگر آپ کو لوٹانے کی طاقت ہے، آپ مجبور مفلس غریب نہیں ہیں، آپ قرضہ لے کر عبادت پوری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، آپ پر سنت یا واجب نہیں ہے، اجازت ہے، لیکن قرضہ لینے کے بعد اگر آپ مہنگا جانور خرید کے لائے یا قرضہ لینے کے بعد ہفتہ 2 ہفتے جو اس کے ٹائم دیے تھے وہ ٹائم اگلے 5 سال الیکشن میں بھی نہیں آیا، وہ پھرا رہے ہیں کہ میں دوں گا دوں گا دوں گا، ایسی حماقت کرنا حرام ہے، دھوکہ ہے۔ عبادت پورا کرنے کا نام شریعت پورا کرنے کا نام عبادت ہے، شوق پورا کرنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے استطاعت نہیں رکھی ہے تو بہت سے صحابہ وہ تھے جن پر قربانی واجب نہیں تھی، جس کی وجہ سے صحابہ بھی قربانی نہیں دیتے تھے، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ قرضہ لے کر قربانی دیں اور دوسروں کو ٹائٹ کر دیں اور پریشان کر دیں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں قربانی کے سلسلے میں جو ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ پہلے ہی ملک میں غور کرنے کی بات ہے، بہت سے لوگ اس خوش فہمی میں ہیں کہ دشمن جس میجارٹی سے جیتنا تھا نہیں جیت سکا، اب وہ ہم بہت مزے میں جی سکتے ہیں۔ بہت بے وقوفی اور نادانی کی بات ہے۔ جب تک آپ کے محلے کا کارپوریٹر ہو، ایم ایل اے ہو، یہ اگر آپ کی زمین قبضہ کرنا چاہے
یہ آپ کی تعمیر کے موقع پر کچھ رشوت مانگے، وہاں آپ کی دال نہیں گلتی ہے تو ملک کا وزیر اعظم کوئی اسلام مخالف بن جاتا ہو تو کہاں سے دال گلنے کا تصور کر لیں گے۔ الیکشن کے حالات کے بعد سونے کا وقت نہیں ہے، یہاں سے پھر سے اپنی اولاد کو تعلیم دے کر، ایجوکیشن میں آگے بڑھا کر، بزنس میں آگے بڑھا کر، نوجوان فالتو حرکتیں چھوڑ کر اگلے آنے والے الیکشن تک اس طرح محنت کرے کہ ملک میں 100% امن رہ سکے۔ جیسے ہی الیکشن ختم ہوا، مسجدوں پر بلڈوزر پھر نیا چلنا شروع ہو گیا، 2-3 علماء کو ٹارگٹ بنا کر گولی مار کے شہید کر دیا گیا۔ یہ سب حالات ہو سکتا ہے کہ قانون میں تبدیلی نہ آئے اپوزیشن ہونے کی وجہ سے، لیکن دنگے فسادات اور لنچنگ میں کہاں سے کمی آئے گی، یہ تصور کہاں سے کر لیا۔ اس لیے اپنی صحت کی طرف بھی توجہ دینا، صبح بیمار کی طرح پڑے پڑے سوتے رہنا، رات حیوانوں کی طرح 2-2 بجے تک گلیوں میں جاگتے رہنا، یہ بالکل غیر انسانی حرکتیں چھوڑ کر انسانوں کی اولاد کی طرح جینا سیکھنا چاہیے۔ ہمیں ایسے موقع پر ایک کام یہ بھی قربانی سے متعلق، جب یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام یہ سب چیزیں عام ہوتی گئی ہیں تو ہماری طرف سے بھی عبادتوں کی بے حرمتی اور بدتمیزی بڑھنا شروع ہو گئی۔ ہم لوگ دیکھیں، آپ میں سے بہت سے اللہ کے نیک بندے وہ ہوں گے جو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے۔ کیا آپ نے آج تک اپنے تہجد کی فوٹو اٹھا کر فیس بک پر اپلوڈ کی ہے؟ آپ میں سے بہت سے بندے وہ بھی ہوں گے جو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہوں گے۔ کیا پیر اور جمعرات کے روزے کی سحری اور افطاری کی فوٹو فیس بک اور انسٹاگرام پہ اپلوڈ کی ہے؟ آپ میں سے بہت سے وہ بھی ہوں گے جو اپنے والدین کے پیر دباتے ہوں گے، ان کے سر میں تیل لگاتے ہوں گے، کسی بیوہ اور کسی غریب کی مدد کرتے ہوں گے۔ تو کیا ہر کسی نیک کام کے موقع پر سیلفی یا فوٹو لے کر اپلوڈ کرنے کی بیماری ہم لوگوں میں موجود ہے؟ پھر کیا وجہ ہے سال میں ایک مرتبہ قربانی جو عبادت ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں تو اس کے فوٹوز لینے کی بیماری کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بڑی تھی یا ہم لوگوں کی قربانی بڑی ہے؟ وہ بیٹا ذبح کرنے کے لیے لٹا دیے اور چاقو چلا دیے، کیا حدیثوں میں ان کی فوٹو موجود ہے؟ حضرت اسماعیل کے لٹانے کی فوٹو موجود ہے؟ انبیاء میں سے کسی نے، بعد والوں نے ان کے اس فوٹو کو نقش و نگار کر کے محفوظ رکھا؟ یہ اس بات کی تعلیم ہے کہ اپنی عبادتوں کو نمائش کے حوالے نہ کرو، دکھاوے کے حوالے نہ کرو۔ تبھی تو ہر عبادت میں حکم دیا جاتا ہے اخلاص کا، کہ یہ عبادت خالص اللہ کے لیے کرو، کیونکہ ثواب تمہیں وہاں سے ملنا ہے۔ ثواب تمہیں فیس بک والا نہیں دے گا، ثواب تمہیں انسٹاگرام ایپ بنانے والا نہیں دے گا، ثواب تمہیں یوٹیوب چینل بنانے والا نہیں دے گا، ثواب تمہیں اللہ دیتا ہے۔ جب اللہ ثواب دیتے ہیں تو اس کو دکھاؤ، پبلک کو کیوں دکھا رہے ہو؟ اور اللہ اتنے غیور ہیں، جو کام اللہ کے لیے ہونا ہے وہ کام اگر کوئی پبلک کے لیے کر دیتا ہے، پبلکسٹی کے لیے کر دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں اللہ ایک پیسے کا ثواب نہیں دیں گے، چاہے وہ 100 حج کر کے مرے، 100 ہزار لاکھ بڑے بڑے جانور قربانی کر کے مرے، پھر بھی اس میں دکھاوا آ جاتا ہے تو اللہ اس پر کوئی اجر نہیں دیتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے بیچارے جو نادان ہیں، اپنے قربانی کے جانور لانے کے بعد اس کی تشہیر کے لیے فوٹوز اپلوڈ کرتے ہیں، چارہ کھلاتے وقت سیلفی، اسے پانی پلاتے وقت سیلفی، حتیٰ کہ اسے قربانی کے لیے جب لٹاتے ہیں تو اس وقت فوٹو، ذبح کرتے وقت فوٹو، اور خون میں لت پت موجود ہیں اس وقت کی فوٹو لے کر جب آپ فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپلوڈ کریں گے تو وہ پیج دیکھنے والے صرف آپ کے سسرال والے نہیں ہیں جو آپ کی محبت میں آپ کا پیج دیکھ رہے ہوں، وہ پیج دیکھنے والے پوری دنیا کے لوگ ہیں۔ جب اس میں وہ لوگ بھی دیکھیں گے جو قربانی سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں کے اس جانور کی ذبح کرنے سے نفرت کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم کو جلانے کے لیے فیس بک پہ اپلوڈ کیا ہے، ہم کو دکھانے کے لیے فیس بک پہ اپلوڈ کیا ہے، تو پھر کمنٹس، غلیظ کمنٹس آئیں گے، گالیاں سننا پڑے گا۔ یہ سب حرکتیں کیوں ہوئی؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور مورتی کی پوجا کرنے والوں کو برا بھلا نہ کہو، وہ بھی غصے میں آ کر تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔
یعنی کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے تمہارے شاعر کو بدنامی ہونا پڑے، جس سے اسلام بدنام ہونا پڑے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قربانی کے جانور کو مہندی لگاتے ہیں، اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، اسے سجاتے سنوارتے ہیں گویا کہ وہ گھر کا داماد ہے، اس کے ویڈیوز بناتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے یہ قربانی کا جانور ہے جو ذبح ہونے کے لیے لایا گیا ہے، یہ داماد نہیں جسے رسم کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اس لیے اس طرح کے ہار ڈالنا، مہندی لگانا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی سوچنا چاہیے زمانے جاہلیت میں جب لوگ اسلام نہیں لائے تھے، جاہل گوار تھے، اور وہ حج کو جانے والے جانور جو حاجی اپنے ساتھ حج کو لے کے جاتا ہے تاکہ وہاں مینا میں جا کر اس جانور کی قربانی کرے، تو وہ لوگ بھی ان جانوروں کو قربانی کا جانور بتانے کی خاطر گلے میں ہار ڈال دیتے تھے۔ تو مکے کے کافر وغیرہ اس جانور کو نہیں چراتے تھے، ڈاکو جو لٹیرے تھے اس جانور کو ہاتھ نہیں لگاتے، کیونکہ یہ قربانی کا جانور ہے، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی جاتی تھی۔ یعنی کافروں میں بھی اتنا سلوک تھا کہ جو جانور اللہ کے نام پر قربان ہو رہا ہے اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ جانور بھی گویا کہ جانوروں کی فیلڈ میں شہید ہونے والا جانور ہے۔ جیسے انسانوں میں بہت سے لوگ شہید ہوتے ہیں اللہ کے راہ میں، ویسے جانوروں میں گویا کہ یہ جانور اللہ کے راہ میں شہید اور قربان ہونے والا ہے۔ اور ہم لوگ اس زمانے جاہلیت کے جاہلوں سے بھی گوار بنتے چلے گئے کہ قربانی کے جانور کے ساتھ بھی کھلواڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ فقہا نے لکھا ہے کہ قربانی کا جانور بھی اسلامی شعائر میں سے ہے، اس کا احترام کریں، اس پر بیٹھنا، اس پر بوجھ لادنا، حتیٰ کہ فقہا نے لکھا کہ اگر قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اس کا دودھ نکال لیا، قربانی کے جانور کا جتنا دودھ نکالا وہ سب صدقہ کرنا واجب ہوگا، اب یہ اللہ کا جانور بن گیا ہے۔ اگر قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اس کے ذریعے سے سواری کیا، ادھر سے ادھر کچھ سامان پہنچایا، اس سے جتنا کرایہ آیا ہے وہ بھی صدقہ کر دینا واجب ہے، کیونکہ اب اللہ کا جانور ہے، اس کے نام پہ قربان ہونے کے لیے طے ہو چکا ہے۔ اتنی تعظیم اس کی ہے، اور ہم اس کے ساتھ اس عبادت کے ساتھ فوٹو، سیلفی اور مہندی رسم سب کر کے عبادت کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شاعر کی بے حرمتی میں داخل ہوگا، اور ایسے تصاویر اپلوڈ کرنے سے جو بھدے کمنٹس آپ کو سننے اور پڑھنے پڑیں گے، اس کے ذریعے سے بھی اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر قربانی کے جانور کے گلے میں کوئی ہار ڈالتا ہے، بالکل اس طرح ہے جیسا کہ ہندو لوگ اپنے بلی کے بکرے کے گلے میں ہار پہناتے ہیں، گویا کہ ہندوانہ رسم کی مشابہت لازم آتی ہے قربانی کے جانور کے گلے میں ہار ڈالنے سے۔ دراصل ایسے لوگ جو ہوتے ہیں شہرت پسند ہوتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنا بڑا جانور لا کر قربانی کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جتنا بھی بڑا جانور لا کے تم کاٹ لو، پڑوسی اور محلے اور فیس بک پر رہنے والوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ فیس بک دوستوں سے، وہاں کے فالوورز سے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کندھا دینے کے لیے جنازے کو محلے کے ہی آتے ہیں، فیس بک کے نہیں آتے ہیں، یوٹیوب کے نہیں آتے ہیں، جو قریبی ہیں وہی آتے ہیں۔ لیکن قریبی اور محلے میں رہنے والے لوگوں کو تو تم نے ٹھیس پہنچا دیا، یعنی نہ ان کی بیماری میں مدد کیا، نہ ان کے پریشانی میں ساتھ دیا، نہ ان کی بیٹی کے رشتے کے موقع پر مدد کیا۔ اب بھاری جانور لا کر بینڈ باجا بجا کے رسم کر کے جو سب کو دکھاوا کر رہے ہو، اس سے پڑوس کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ عبادت ہے، عبادت کے ڈھنگ پہ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی قربانی کے جانور میں جو ہونے والی کوتاہیاں ہیں، ان میں سے کوتاہی یہ بھی کی جاتی ہے قربانی کے جانور پر ظلم کرنا، یعنی لا کر باندھ دیے، دھوپ سخت ہے، دھوپ میں کھڑا ہوا ہے جانور، لا کر باندھ دیے، اسے بارش ہو رہی ہے، بارش میں بھیگ رہا ہے، لا کر باندھ دیے، کیچڑ پڑا ہوا ہے، کیچڑ میں کھڑا ہوا ہے، لا کر باندھ دیے، کتے بھونک رہے ہیں، وہ بدک رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، بے چین ہے، پریشان نہیں ہے، کتے اسے کاٹنے دوڑ چلے ہیں۔ جانور جب قربانی کا لائے ہو تو اتنی تمیز تو ہونا چاہیے کہ اسے کہاں باندھیں، اسے کہاں رکھیں۔
اپنی اگر لاکھ روپے ڈال کر ایک بائک خریدتا ہے، پارکنگ کرنے کے لیے 100 جگہ دیکھتا ہے کہ کہیں پولیس فوٹو تو نہیں لے لے گا، نو پارکنگ کی جگہ ہونے سے کوئی آگے دھکا دے کے ٹھوک تو نہیں دے گا گاڑی کو، کچھ خراب تو نہیں ہو جائے گی، دیکھ کے گاڑی پارک کرتا ہے۔ تو قربانی کی جانور بھی پارک کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے کہ ایسی جگہ پر رکھوں کہ جانور کو بھی تکلیف نہ ہو، اور اس کے ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے قربانی کا جانور ایسی جگہ پر بھی نہ باندھوں جہاں دوسروں کو بھی تکلیف پہنچ جائے۔ گلی میں باندھ دیا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے گلی ویسے بھی چھوٹی ہے، تنگ ہے، ادھر سے لوگوں کو بائک لے کے آنا ہے، گاڑی لے کے چلنا ہے، یا خواتین کو آنا جانا ہے، یا اسکول چھوٹنے کے بعد بچوں کو وہاں سے گزرنا ہے۔ جو بندھا ہوا ہے وہ تو بیل ہے، اسے تو دماغ نہیں ہے، کیا باندھنے والا بھی بیل ہے؟ اسے بھی دماغ نہیں ہے کہ اتنی تنگ گلی میں اگر میں باندھوں گا، چھوٹی بچی چھوٹے بچے کو اگر یہ بیل لات مار دے گا، اگر اس کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، کچھ بھی اس کو نقصان ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ تب تو یہی کہیں گے آپ کی بچی کو ادھر سے آنے کے لیے کیوں بولا، ادھر سے جانا تھا، فلاں کرنا تھا۔ اور تو اور اللہ معاف فرمائے، ہمیں بولتے ہوئے شرم آتی ہے، بہت سے ایسے بے حس اور بے شرم بھی ہوتے ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہاں مت باندھو، یہ پبلک پلیس ہے، لوگوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، تو سیدھا ان کا سوال کیا ہوتا ہے؟ آپ کے باپ کی جگہ ہے، یہاں باندھا تو آپ کو کیا نقصان ہوا؟ دیکھیے، باندھنے کے لیے سامنے والے کے باپ کی جگہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے باپ کی جگہ ہوتا تو وہ لات مار کے بھگا دیتا، لیکن آپ کے باپ کی بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ باندھے ہوئے ہیں، نہ اس کے باپ کی ہے نہ اس کے باپ کی ہے، یہ پبلک کی ہے جہاں سب کو گزرنے کا اختیار ہے۔ اس واسطے یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے والد کی ہے کہ یہاں باندھا تو آپ کو کیا ہوا۔ اللہ کے بندوں، شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر تم گھر کے سامنے بیٹھتے بھی ہو، اپنے گھر کی سیڑھی پر بیٹھتے ہو، اگر وہاں سے عورتوں کا آنا جانا ہوتا ہے جس سے بے پردگی ہو سکتی ہے، تمہیں اپنے گھر کی سیڑھی پر بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عورتوں کے آنے جانے کا وقت، اس سے بے حیائی بے پردگی ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر تم گھر بناتے ہوئے، سجا بناتے ہوئے اپنے گھر کو آگے کر دیا، جس کی وجہ سے بازو والے گھر کو ہوا نہیں پہنچ سکتی، دھوپ نہیں لگ سکتی، تو شریعت بولتی ہے تمہیں گھر ایسا بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے جس سے پڑوس والے گھر کو سایہ نہ ملے، ہوا نہ لگے یا دھوپ نہ لگے۔ شریعت جب اتنی انسانیت کی تعلیم دیتی ہے، اور قربانی کے موقع پر ابھی سے تقریباً 4 دن باقی ہیں، ابھی عید اور قربانی کے لیے 3 دن باقی ہیں، یہاں سے جانور لا کر باندھنا شروع کر دیے، اب سے لے کر عید کے دن تک 3-4 دن تک گھاس، گوبر، گندگی، غلاظت، بدبو، بارش ہوگی تو پورا گلی اور سڑک میں پھیلے گا، ادھر سے مسلمان بھی گزرے گا، غیر مسلم بھی گزرے گا، ادھر سے نفرت کرنے والے بھی گزریں گے، اپنے اور آپ کے معصوم بچے بھی گزریں گے، بوڑھے لوگ بھی گزریں گے۔ بارش ہوا، کیچڑ کی وجہ سے کسی کی گاڑی پھسل گئی اور وہ گاڑی سے گر گیا، ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، کتنا نقصان اور کتنی شبی بدنام ہوتی ہے سڑک اور گلیوں میں جانور باندھنے کی وجہ سے۔ نفرت کا ایک لاوا پھوٹ پڑتا ہے، حتیٰ کہ جو پولیس ہیں وہ بھی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں مسلمان ڈھنگ سے اپنی عبادت کرنے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہم کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نام پر جانور قربانی کرنے کے لیے لائے ہیں، ہم اپنی پرسنل عبادت کر رہے ہیں، ایک واجب پورا کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا حکم یہ بھی ہے کسی مسلمان کو، کسی راستہ چلنے والے کو تکلیف دینا حرام اور ناجائز ہے، حرام اور ناجائز ہے، کسی بھی راستہ چلنے والے کو تکلیف پہنچانا۔ تو آپ سمجھ لیجئے ایک واجب ادا کرنے کے لیے کتنا حرام کام کا ارتکاب کرتے ہوئے مسلمان کرنا پڑتا ہے۔ اب ہر ایک کے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ جانور لا کر باندھا جا سکے، تو پھر کہاں باندھیں؟ جہاں سے خریدا ہے وہاں باندھ کے رکھ سکتا تھا عید تک کہ بھئی یہ میرا جانور ہے، پیسہ رکھ لو، میں عید کے دن آ کے لے جاؤں گا۔ یا اگر کوئی ایسی کھلی جگہ ہے وہاں پر سارے محلے کے لوگ مل کر کے بھئی یہاں پر ہم اپنے جانور باندھیں گے، 3 دن کے لیے کسی آدمی کو اجرت پر رکھ لیں گے، وہ نگرانی کرتا ہوا بیٹھے، یا اپنے رشتہ دار کے گھر میں بڑی جگہ ہے، پڑوس کے گھر میں بڑی جگہ ہے، اس سے ریکویسٹ کر لیتے، یا کوئی ایسا انتظام کریں۔ لیکن دوسروں کو تکلیف دینے کی تو اجازت کہاں سے ہو جائے گی؟ بعض تو شامیانہ باندھ دیتے ہیں، ادھر اب یہ گلی بند، ادھر سے کوئی آنا نہیں، کوئی جانا نہیں۔ اب باندھتے ہوئے کبھی اپنے آپ سے پوچھ لیے کہ میرے باپ کی گلی ہے جو میں باندھ رہا ہوں؟ جب سامنے والے سے یہ سوال ہوتا ہے تو اللہ کے بندوں، اس لیے قربانی کے ان 3 دنوں میں
जानवर को गली में बांधने से एहतियात करो, और बिलफर्ज अगर कोई बांध भी दिया है उसके पाकी सफाई का, गंदगी हो जाए फ़ौरन साफ़ करने का, और गिलाज़त की सफाई का, कचरा इधर उधर फैलने ना देना, वरना ईद के पहले दूसरे दिन से जो बदबू शुरू होती है 1 हफ्ते तक बदबू रहती है, आने जाने वालों को तकलीफ़ होती रहती है। ऐसी इबादत का क्या शरीयत में हुक्म है? होली मनाना, दिवाली मनाना, पटाखे फोड़ना, ये सब करना जिससे पूरा शहर गंदा और कचरा हो जाता है, उसी की तरह मुसलमान भी एक तरह का गलियां ख़राब करने की हरकत हो जाती है। तो इसलिए इस्लाम कभी इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो दरख्वास्त है कि सफाई का अहतमाम हो। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 का भी आदमी जानवर ख़रीदता है, तो क्या 50 रुपए की पॉलीथीन नहीं ख़रीद सकता? 100 रुपए का थैला नहीं ख़रीद सकता जिसमें गंदगी, गोबर, ओजड़ी उठाकर ले जाके फेंक सके? ज़िबा होने के बाद चमड़ा वहीं पर पड़ा, ओजड़ी वहीं पर पड़ी, गंदगी वहीं पर पड़ी हुई है, किसी सफाई करने वाले को 100-200 रुपए देकर सफाई करवा नहीं सकता है। हज़ारों रुपए डालकर जानवर ख़रीदा, 200 रुपए में बखील बनकर मुसलमानों और गैरों को तकलीफ़ पहुँचाने का हराम गुनाह का मुर्तकिब हो गया। इसलिए हुकूमत चाहे आपके जानवर की गंदगी उठाने के लिए पॉलीथीन और थैला दे या ना दे, आप 200 रुपये 100 रुपये खर्च करके अपने घर के बाहर अपनी गली की सफाई की फ़िक्र करें। ये पर्सनल मामला नहीं है, ये इस्लाम का मामला है, इससे बदनाम मुसलमानों को होती है, इस वास्ते इसका लिहाज रखें। और एक बात ये भी है कुर्बानी के मसाइल में से कि बहुत से लोग कुर्बानी के जानवर का जब गोश्त तकसीम करते हैं उसमें बेहतियाती करते हैं कि 3 हिस्से जब करना है तो एक हिस्सा गरीबों का, एक हिस्सा रिश्तेदारों का, एक हिस्सा अपने का। उस हिस्से में गोश्त भी होगा, हड्डी भी होगी, लेकिन होता यह है कि अपने हिस्से में जो गोश्त आता है वो तो पूरे इंसाफ के साथ बंदर बाट की तरह पूरा गोश्त ही आएगा, और हड्डी भी अगर आती है तो वो भी उसके हिसाब से रहेगी जिसमें हड्डियों का भी शेरवा बनाया जा सके। बाकी रिश्तेदारों के यहाँ जब जाता है तो ऐसे ही रिश्तेदारों के यहाँ जाएगा जहाँ से फिर वापस आ सकता है, जहाँ इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न कुछ प्रॉफिट आ सकता है। हमने बड़े का भेजा, उसने छोटे का भेजा, छोटे बड़े और बहुत एहतराम से चल रहे हैं, उसके यहाँ नहीं जाएगा जिससे कुछ अनबन हो गई है या उसके वहाँ से रिटर्न अपने को प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं है, तो ऐसे रिश्तेदार के यहाँ भेजा नहीं जाता। और गरीबों के यहाँ तो वो भेजा जाएगा जो कुत्तों को डालने का है। खालिस हड्डियाँ तलाश करना पड़ेगा उन्हें कि कहाँ है कोई टुकड़ा लगा हुआ। कुर्बानी का जो हिस्सा गरीबों का है वो हिस्सा कुत्तों का नहीं है, वो हिस्सा गरीबों का है। वो गरीब बच्चे, इस्लाम ने कुर्बानी रखी ही इस वास्ते है कि रमज़ान के महीने में सदक़े फ़ितर देकर तुम गरीबों की मदद करते हो, फ़ितरा देकर, और ईद के मौके पर, उज़हिया कुर्बानी के मौके पर तुम गोश्त देकर गरीबों की मदद करो। मालदार तो वैसे भी पूरा साल गोश्त खाते रहते हैं, गरीब लोग वो हैं जिन्हें साल में 2-4 बार ही गोश्त मिल सकता है, और वो भी ताज़ा गोश्त, फ्रीज़र में रखा हुआ नहीं, और वो भी जो अल्लाह के नाम पर कटे हुए जानवर का बरकत वाला, बाबरकत निस्बत वाला गोश्त वो मिलता ही साल में 1 बार है। तो उस गरीब को भी पहुंचाने ख्याल करने के बजाय सिर्फ हड्डियां पहुंचाई जाती हैं। शरीयत ये नहीं बोलती है कि तुम पूरा गोश्त उठाकर उसे दे दो, शरीयत ये बोलती है देते वक्त इतना ख्याल करो कि उसकी जगह तुम भी हो सकते थे। आज तुम उस गरीब को दे रहे हो सकता है कि कल तुम गरीब हो और वो तुम्हें गोश्त लाकर देने वाला हो जाए। इतना ख्याल रख कर दो कि अगर मुझे कोई गोश्त लाकर देता तो मैं कैसा लेना पसंद करता, देते हुए भी वही ख्याल करो कि मैं कैसा देना पसंद करूँगा। इस बात का लिहाज रखकर गोश्त तकसीम करने का अहतमाम करना चाहिए। इसके साथ कुर्बानी के मसाइल में से एक अहम मसला ये भी है कि बहुत से लोग कस्साब हजरात के पास भी कुर्बानी कराते हैं। कस्साब हजरात के पास देखिए सारा साल आप गोश्त ख़रीदिए, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन कुर्बानी के मौके पर वहाँ से अगर कुर्बानी कराते हैं, बहुत से लोग वो हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है कि कुर्बानी करना कैसे है। तो अब वो एक जानवर मुतय्यन कर दिया, उसमें से काट के हिस्से बना दिया, बोर्ड लगा दिया, फ़ी हिस्सा 4000, एक हिस्से में 18 किलो गोश्त आएगा। अब वो कुर्बानी का जानवर है या नॉर्मल जानवर है, काट के हिस्से बना के 18 किलो के पैकेट बना कर रख दिया। अब आप गए उसके पास 4000, लो पैकेट उठा लो, निकल पड़ो।
یہ قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کہتے ہیں کہ جانور کے گلے پہ چاقو چلتے وقت آپ کے طرف سے وہ قربان ہونا ہے، اور یہاں پہلے ہی جانور کٹ گیا، صرف گوشت بیچا جا رہا ہے، ایسی جگہ پر بھی حصہ خریدا یا لیا جاتا ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ ہم قصاب بھائیوں سے بھی درخواست کرتے ہیں، پورے 12 مہینے آپ کے پاس کمانے کے ہیں، یہ 3 دن چھوڑ دو، بس یہ 3 دن سلیقے سے قربانی کرنے کا موقع دو، اور اگر کرنا ہی ہے تو پھر علماء کے مشورے سے صحیح ڈھنگ سے کرو۔ اتنا بھی زیادہ حرص اور لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ عبادت کو بھی تجارت بنا دی جائے۔ عبادت کو عبادت رہنے دو، اسے تجارت مت بناؤ۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ جو قربانی میں حصہ لیتے ہیں، بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر ان 7 آدمیوں میں سے کوئی ایسا آدمی شریک ہو گیا جس کا خیال اور نظریہ یہ ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو جائے گی، ویسے خیال والا آدمی آپ کے بڑے جانور میں ایک حصہ لے کر شریک ہو گیا، کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی، کسی کی طرف سے قربانی درست نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک حصہ لے کے نہیں آ رہا ہے، وہ 8-10 حصے لے کر ایک حصے کا نام لگا رہا ہے۔ تو گویا کہ بڑے جانور میں 7 آدمی نہیں ہوئے، بلکہ بڑے جانور میں 15-20 آدمی ہو گئے۔ اس طرح ایسے آدمی کو بڑے جانور میں شریک کرنا جائز نہیں ہے جو یہ سوچتا ہے کہ پورے گھر کی طرف سے قربانی کافی ہو جائے گی۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں، 7 حصے بنا کر جو بانٹتے اور تقسیم کرتے ہیں، ایسے موقع پر 7 آدمیوں کا گوشت تول کر گرام کے حساب سے برابر دینا ضروری ہے۔ اندازے سے کسی کو بھی گوشت دینا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ 7 آدمی جو شریک ہیں وہ راضی ہیں تو بھی جائز نہیں ہے، چونکہ فقہا نے لکھا گوشت یہ سودی اموال میں سے ہے، اموال ربویہ میں سے۔ گوشت کو گوشت کے بدلے جب دیا جاتا ہے، کم زیادہ لینا دینا جائز نہیں ہے۔ تو ایک حصہ دوسرے حصے پہ کم زیادہ ہوگا تو یہ تقسیم ناجائز اور حرام ہوگی، تول کر دیا جائے گا۔ اور اگر تول کر دینا بھاری اور مشکل ہوتا ہو، ایسی صورت میں کلیجی ہے، تلی ہے، پائے ہے، یہ دوسری چیزیں اس میں شامل کر لیے جائیں تو کم زیادہ ہونے کی بھی گنجائش ہو جائے گی۔ اس واسطے کہ اب خلاف جنس چیز اس میں شامل ہو گئی، اور خلاف جنس چیز گوشت الگ چیز ہے، کلیجی تلی الگ چیز ہے، تو یہ شامل ہونے کے بعد آپ کم زیادہ بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، قربانی کے مسائل میں سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حصہ لینے سے پہلے پوچھتے ہیں کتنے کلو گوشت آئے گا، تو حصہ بنانے والے بول دیتے ہیں کہ 18 سے 20 کلو تک گوشت آئے گا۔ اب یہ 18 سے 20 کلو کا گوشت چونکہ بورڈ پہ لگا دیا ہے، جانور کٹنے کے بعد اگر اتنے کلو گوشت نہیں آیا تو ہوتا ایسا ہے کہ ہماری طرف سے قربانی لے کر غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اب غریبوں میں تقسیم کا جو جانور کٹا ہوا ہے، اب ان کو جو 18 کلو دینا ہے، وہ 18 کلو پورے نہیں ہو رہے ہیں، غریبوں کے اس میں سے 1 کلو اٹھا کر 18 پورے کرو، تاکہ حصے داروں کا حصہ پورا دے کر ہم ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں اور اپنا بزنس اور نام کھڑا رہے۔ ناجائز اور حرام ہے اس طرح غریبوں کا حصہ کسی کے خریدے ہوئے حصے میں شامل کر دینا۔ اور جو اندازے سے بولا جاتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ اتنا ہی کلو گوشت آئے گا۔ جانور کٹا ہے، سامنے کھڑے رہو، جب کٹ رہا ہے، جب تقسیم ہوگا گوشت کے ٹکڑے بنیں گے، کھڑے رہو سامنے، خود دیکھ لو کتنے کلو گوشت آ رہا ہے۔ اتنی بھی کیا سستی اور کاہلی، لکھا دیا گوشت چاہیے بھی، لیکن کہاں کٹ رہا ہے وہ بھی دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے، کیسے کٹ رہا ہے وہ بھی دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے۔ اتنی سستی کے ساتھ عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو تھوڑا تو حرکت میں آیا یہ مسلمان کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور ہاں، اگر غربا میں تقسیم کر دینا ہے اور ایسے آدمی پر اعتماد بھی ہے کہ وہ گوشت تقسیم صحیح جگہ پر کرے گا، تو پھر اور بات ہے کہ بھئی ہم قربانی کرنے کے لیے پیسہ دیے یہاں سے آسام میں، تو اب دیکھنے کے لیے تھوڑی آسام جائیں گے۔ تو دور اگر ہے تو مسئلہ الگ بات ہے، آپ کا اعتماد والا بندہ ہے بس کافی ہے۔ ایسی غلطی ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ قربانی کا جانور کٹا، 7 آدمیوں کے نام پر حصے بن گیا، اب دوسرے آدمی آ کے بھئی ہمارے قربانی کا گوشت دو، اب جس کے نام پہ کٹا ہے وہ 2 گھنٹے کے بعد آنے کا ٹائم دیا، یہ اٹھا کے اس کو دے دیا، اور اس کے نام پہ جو قربانی کا جانور کٹے گا 2 گھنٹے کے بعد تو آئے گا، تو اس کے نام کی قربانی کٹے رہے گی، وہ گوشت اٹھا کے اسے دیا جائے گا۔ اس طرح ایک کی ٹوپی دوسرے کو، دوسرے کی ٹوپی تیسرے کو، یہ تماشا بن گیا ہے جب سے لوگ قربانی کے دنوں کو بزنس بنا لیا ہے۔
ہر گلی میں دیکھو ہماری طرف سے بھی قربانی کا نظم، ہماری طرف سے بھی قربانی کا نظم، قربانی کے مسائل اس سے واقف ہونے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی جاتی ہے کہ ہم کتنا گناہ کرتے ہیں اس طرح کسی کا حصہ بدلنے سے۔ جس کے نام پہ جانور کٹا ہے اس میں گوشت اسی کا ہے، اب یہی گوشت اس کو پہنچانا پڑے گا۔ دوسرے کا اگر آپ پہنچاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ والا گوشت اچھا تھا اور یہ والا بوڑھے گائے کا ہے، بوڑھے جانور کا ہے، تو گوشت خراب نکلا، تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا اس طرح بدل دینا۔ ایسے ہی قربانی کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے جس میں کوتاہی کی جاتی ہے۔ لوگ جو ابھی جیسے شروع میں بات آئی، لوگ سمجھتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے، احناف کے نزدیک، شوافع کے نزدیک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے گھر کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھو پوری دنیا جانتی ہے بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اب اگر چھوٹا جانور یعنی بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی ہو گیا، پورے گھر میں سمجھو کہ 5 آدمی ہیں، 5 آدمی کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے، اور بڑے جانور میں صرف 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، تو پھر بڑے جانور میں وہ بڑا ہوتے ہوئے بھی 7 آدمی ہیں، یہ بکرا ہوتے ہوئے بھی 5 آدمی ہیں۔ اور اگر کسی جانور میں کسی گھر میں 10 آدمی ہیں، فیملی ممبرز، 10 آدمی کی طرف سے ایک بکرا کافی ہو گیا، اور 7 آدمی کی طرف سے ایک بڑا جانور ہی چلے گا، اس سے 7 آدمی سے زیادہ نہیں ہو سکتے، تو آپ بتائیے بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہوئے، ادھر ایک گھر کے 10 ممبر بکرے میں شریک ہو رہے ہیں، تو بڑا جانور بڑا ہوا یا بکرا بڑا جانور ہو گیا؟ بکرا بڑا جانور ہو گیا، چونکہ اس میں 10 آدمی شریک ہو رہے ہیں، اس میں تو 7 ہی آدمی شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑے جانور میں 7 ہی شریک ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں، تو پھر چھوٹے جانور میں پوری فیملی کیسے شریک ہو سکتی ہے؟ دوسری دلیل، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الشاۃ عن واحد، بکری ایک ہی کی طرف سے ذبح کی جائے گی، ایک سے زائد آدمی کی طرف سے بکری ذبح کرنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح صحابہ اکرام تابعین میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قربانی مالی عبادت ہے، مالی عبادت پرسنل ہر بندے پر واجب ہوتی ہے، ایک کی طرف سے دوسرا نہیں کر سکتا، تو ہر آدمی پر جس کے پاس مال ہے قربانی علیحدہ علیحدہ دینا پڑے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری امت کی طرف سے قربانی دی ہے، ہم بھی کہتے ہیں پوری امت کی طرف سے دو، لیکن ایک فیملی کی طرف سے دینا نبی سے کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ کے نبی سے پوری امت کی طرف سے دینا ثابت ہے، تو پوری امت کی طرف سے دیجئے، لیکن وہ قربانی نفل ہوتی ہے، واجب قربانی نہیں ہوتی۔ واجب قربانی پرسنل ادا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ کسی کو قرضہ دینا ہے، قرضہ دینا جس کو دینا ہے اس کو ہی دینا پڑے گا، لیکن آپ کو صدقہ دینا ہے پوری دنیا کے غریبوں کو دیجئے جس کو بھی دینا ہے، یا اس صدقے کا ثواب پورے دنیا کے مرحومین کو پہنچائیے، لیکن واجب جس سے متعلق ہے اسی کو دیا جائے گا۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں میں ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایک جانور پورے گھر کی طرف سے قربان کیا جائے۔ اسی طرح ہم یہ سمجھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیٹ پر پتھر باندھا جاتا تھا، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے گزر جاتے تھے، تو اس نبی کے گھر میں کیا ہر گھر والی پر قربانی واجب تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی اس واسطے نہیں دی کہ سب پر واجب نہیں تھی، اگر واجب ہوتی تو سب کی طرف سے قربانی ادا کرتے۔ حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کے زمانے میں ایک آدمی اپنے گھر کی طرف سے قربانی کرتا تھا اور باقی وہ گوشت سارے گھر کے لوگ کھاتے تھے۔ چنانچہ آیا فَيَذْبَحُ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ عَن نَفْسِهِ، حدیث کے الفاظ پر غور کریں، ایک آدمی قربانی دیتا تھا عن نفسه، اپنی طرف سے، پورے گھر والوں کی طرف سے نہیں۔ یہی حدیث بعض ہمارے نادان دوست استدلال میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی پورے گھر کی طرف سے، پورے گھر کی طرف سے حدیث کا لفظ پڑھو، اس میں عن نفسی، اپنی طرف سے دیتا تھا۔ ہاں فیاکلون، گھر کے سارے لوگ کھاتے تھے۔ جیسے آپ حضرات بڑے کا جانور بڑا قربان کرتے ہیں، تو بکرا اگر قربان ہوگا تو ظاہر سی بات ہے 3 حصے جو کیے جاتے ہیں وہ بڑے جانور میں کرتے ہیں۔ بکرا جب ذبح ہوتا ہے تو پورا ایک ہی حصہ گھر میں آ جاتا ہے، اس کا تو تقسیم نہیں کرتے عام طور سے لوگ، تو
تو وہ جو پورے گھر کے لوگ، فیملی، دوست، احباب سب کھا رہے ہیں، ہوا ایک بکرا ذبح لیکن کھا رہے ہیں پورے خاندان کے لوگ، پورے رشتہ دار کے لوگ۔ تو اس زمانے میں غربت تھی، غریبی تھی، ہر آدمی پر قربانی واجب نہیں تھی، تو گھر کا ایک آدمی قربانی کرتا تھا جس پر واجب ہے، اور گوشت سارے مل کے کھاتے تھے۔ اسے سمجھ لیا کہ یہ واجب قربانی تھی جو سب کی طرف سے کھائی جا رہی ہے۔ ایسے ہی اب آپ دیکھیں، ایک حدیث سے معلوم ہو رہا کہ من وجد ساعتن، جس کو بھی طاقت ہے قربانی کی نہیں کیا وہ عیدگاہ کے قریب نہیں آنا۔ اس حدیث سے معلوم ہو رہا جس پر بھی قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنا پڑے گا۔ اور ایک حدیث سے ایسا معلوم ہونے کا گمان ہے کہ سارے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کافی ہوگا۔ دو حدیثوں میں اگر تعارض ہو جاتا ہے، محدثین کا اصول ہے ترجیح نہیں دی جائے گی، پہلے تطبیق کی کوشش کی جائے گی، اس حدیث پر بھی عمل ہو، اس حدیث پر بھی عمل ہو۔ اور کیسے عمل ہوگا کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ سب اپنی طرف سے قربانی کریں اور اس قربانی کے گوشت کو سب لوگوں کو کھلائیں۔ دونوں حدیثوں پر اس طرح عمل ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی دیکھیں، پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کافی ہے۔ ہمیں ایک حدیث ایسی مل جائے تو ہم بھی عمل کر لیں گے جس میں یہ بات ہو پورے گھر والوں سے کون مراد ہیں، بیوی بچے دو مراد ہیں، ماں باپ اس میں داخل ہیں یا نہیں ہیں، بالغ بھائی بہن اس میں داخل ہیں یا نہیں ہیں، بیٹی داماد اس میں داخل ہیں یا نہیں ہیں، تو پورے گھر والوں سے کون مراد ہیں، یہ اہل بیت کی تعین کسی بھی حدیث سے ہو جائے تو ہم حدیث پر عمل کر سکتے ہیں۔ ناممکن ہے کہ گھر کے افراد کون ہیں حدیث کی روشنی میں دکھانا۔ تو جب ہندوستانی ماحول میں یہ تعین مشکل ہے تو کیسے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کافی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جسے تقریباً ہر مسلک کے لوگ مانتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ جہاں بھی حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ پورے گھر کی طرف سے قربانی کرتے تھے، ان الاضحیۃ لا تجب الا علی غنی، قربانی صرف مالدار پر واجب ہوتی ہے۔ ولم یکن الغنی فی ذلک الزمان، صحابہ کے زمانے میں مالدار زیادہ نہیں تھے، الا صاحب البیت، مگر جو گھر کا ذمہ دار ہوتا تھا وہی مالدار ہوتا تھا۔ ونصبت الی اہل بیت علی معنی انہم، تو گھر والوں کی طرف قربانی جو منسوب کر دی گئی اس واسطے کہ قربانی ایک کرتا تھا اور کھاتے سب لوگ تھے۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، جن کو ہمارے بعض بھائی اہل حدیث مانتے ہیں، وہ امام شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب بیت گھر کے ذمہ دار پر قربانی واجب اس واسطے ہوتی تھی کہ اس کے پاس مال ہے، باقی کے پاس مال نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جتنے نابالغ، جتنے کنوارے لڑکے ہیں ابھی انٹرویوز دے رہے ہیں، آپ کے والد قربانی دیتے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا اس قربانی کے گوشت میں آپ کے والد آپ کو کھانے کے لیے اجازت بھی نہیں دیتے؟ کہ آپ کی طرف سے قربانی نہیں ہو، آپ کو کھانے کا بھی حق نہیں ہے؟ قربانی والد کریں گے، کھائیں گے سب مل کر۔ اسی طرح ایک غلط فہمی یہ بھی پھیلائی جاتی ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا جانور کاٹنا درست نہیں ہوگا، بہت بڑی زیادتی ہے، کم علمی اور عصبیت ہے، شریعت میں مداخلت ہے۔ تمام فقہا کے نزدیک، چاروں فقہا کے نزدیک قربانی کے بڑے جانور میں عقیقہ کرنا بھی درست ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث معجم کبیر طبرانی کی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من ولد لہ غلام، جس کا کوئی بیٹا پیدا ہوا، فَلْيُعِقْ عَنْهُ مِنَ الْإِبْلِ وَالْبَقْرِ وَالْغَنَمِ، وہ اس بیٹے کی طرف سے چاہے اونٹ میں عقیقہ کرے، چاہے گائے میں عقیقہ کرے، چاہے بکری میں عقیقہ کرے، کسی ایک جانور میں عقیقہ کرے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ان انس بن مالک کان یعق عن بنیہ الجزور، حضرت انس اپنے بچوں کی طرف سے جو عقیقہ کرتے تھے وہ اونٹ میں کرتے تھے۔ معلوم ہوا بڑے جانور میں بھی عقیقہ ہو سکتا ہے، اور ایسے جب بڑے جانور میں عقیقہ ہو سکتا ہے تو ایک آدمی عقیقے کا حصہ لے رہا ہے، دوسرا آدمی قربانی کا حصہ لے رہا ہے، اس کا حصہ اسے، اس کا حصہ اسے ہے، تو بڑے جانور میں بھی قربانی اور عقیقہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ایک ہی آدمی ایک ہی حصے میں قربانی کی بھی نیت کرے اور عقیقے کی بھی نیت کرے، یہ ڈیڑھ ہوشیاری جائز نہیں ہوگی۔ ایک آدمی عقیقے کا حصہ الگ، دوسرا آدمی قربانی کا حصہ الگ لے رہا ہے، 7 حصے جیسے ہو سکتے ہیں ویسے بڑے جانور میں عقیقہ اور قربانی کے مشترکہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے جو پھیلائی جا رہی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ
کہ قربانی سے متعلق صاف صفائی کا اہتمام ہو، واجب پورا کرنے کی کوشش ہو، سستے اور مہنگے کی چکر میں جھوٹے اور مکار لوگوں کے حوالے قربانی نہ جائے، مسائل سے ناواقف لوگوں کے حوالے قربانی ضائع نہ ہو جائے، اسلام کی شبیہ بدنام نہ ہو جائے اور غریبوں کا حق مار نہ کھایا جائے، اس کی رعایت کرتے ہوئے قربانی کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔